ایک ایسے مقرر ہمیں میسر ہے پچھلے 20-25 برسوں سے کہ مائکرو بایولوجی سے لے کر کے ایسٹرونومی تک جس موضوع پہ آپ ان کی تقریر سنیں نہ آپ بور ہوں گے، نہ آپ اٹھ کے جانا چاہیں گے، نہ آپ اکتائیں گے، اور وہ اسی روانی کے ساتھ، تتھیوں کے ساتھ، کنٹینٹ کے ساتھ شعر و ادب پہ بھی گفتگو کر سکتے ہیں، اسلامی علوم پہ بھی گفتگو کر سکتے ہیں، فقہ پہ گفتگو کر سکتے ہیں، اور میرا دعویٰ ہے کہ فزکس پہ بھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پدم شری پروفیسر اختر الواسع جب آپ کے درمیان ہوں تو اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ غنیمت ہیں وہ لوگ کہ یہ بیان حال، یہ گفتگو ہے میرا نچوڑا ہوا لہو، ابھی سن لو مجھ سے کہ پھر کبھو نہ سنو گے ایسی کہانیاں، سن لو کہ پھر نہ سنو گے ایسی کہانیاں۔ پروفیسر اختر الواسع صاحبو، میں شکرگزار ہوں ناظم جلسہ کا کہ انہوں نے وہ تمام چیزیں میرے لیے ایٹریبیوٹ کی جن کا میں مستحق نہیں ہوں، لیکن بہرحال اردو والوں کا معاملہ مبالغے کے بغیر پورا ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے جو کچھ کہا اسے آپ اس میں رکھے تو بہتر ہے۔ جہاں تک سوال ہے، میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں ہمارے عبارت پبلیکیشن کے ذمہ دار سلام صاحب کو کہ انہوں نے اتنی خوبصورت کتابیں چھاپی۔ معاف کیجیے گا، میں ادب کا قاضی و مفتی نہیں ہوں، اس لیے مجھے اس حیثیت سے نہ سنا جائے اور نہ اس پہ غور کیا جائے۔ میں صرف جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کتابیں دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ اردو زبان جو ہے اس کا مستقبل سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جب تک عبارت پبلیکیشن، سلام صاحب اور عدیل صاحب جیسے لوگ موجود ہیں اس وقت تک اردو زبان کو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریشان اگر ہونا ہے تو اپنے آپ سے ہونا چاہیے جو کہ اردو کے سلسلے میں ناقدری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور خاص طور سے اس کے لیے معاف کیجیے گا دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کے بیچ کا جو علاقہ ہے اس کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں لوگ۔ معاف کیجیے گا، یہ بڑے ادب کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں۔ میں ہمیشہ کہا ہے، میں پھر کہنے کو تیار ہوں اور دہرانے کو تیار ہوں، اور خاص طور سے ہم ایک ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں جب لوگ اپنی بری باتیں دہرانے میں تکلف نہیں کرتے، تو ہم اپنی اچھی باتیں دہرانے میں تکلف کیوں کریں؟ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 4 چیزوں کا تعلق معدے سے نہیں دل سے ہونا چاہیے۔ ایک ماں، ایک ملک، ایک مذہب اور ایک مادری زبان، یعنی وہی سلسلے میں ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے دوست معین شاداب کو، جنہوں نے کہ صرف کتنے منظر ہی کو ترتیب نہیں دیا ہے بلکہ ایک زمانہ خواب کا جو عبید اللہ علیم کا مجموعہ کلام ہے اس کا بھی ایک طرح سے انہوں نے لپیانترن کیا ہے اور اس کو دوسری زبان میں اس کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ لوگ اس بات کے لیے ناراض ہوتے ہیں کہ اردو زبان رسم خط کے ساتھ زندہ رہنی چاہیے۔ میں اس کے لیے بالکل حامی ہوں اور اس سلسلے میں کوئی دوسری رائے نہیں رکھتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ انیس الرحمن نے جو کام کیا ہے یا جو کام ہمارے دوست معین شاداب کر رہے ہیں اس کام کو جاری رہنا چاہیے، اور اردو ادب اور اردو زبان اور اردو کی شعری کاوشیں اور اردو کا نثری سرمایہ جو ہے وہ دوسری زبانوں کے میں منتقل ہو کے لوگوں تک پہنچنا چاہیے تاکہ لوگ سمجھ سکیں اور اردو زبان تک ان کی رسائی ہو سکے، اور اس کا خیال رکھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اردو نہیں پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں، وہی سب سے زیادہ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ اتفاق یہ ہے، لیکن جو کام ہو رہا ہے وہ کام چاہتے ہیں کہ نہ ہو، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں تک کتنے منظر کا سوال ہے، اور وہ ہم سب جانتے ہیں، قرض جاں سے نمٹ رہی ہے حیات، اس کی جانب پلٹ رہی ہے حیات، جیسے اشعار کے خالق عدیل زیدی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔
عدیل زیدی کا معاملہ یہ ہے کہ میں ان کو کی قدر اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ وہ اچھے شاعر ہیں. اچھے شاعر بہت ہیں، معاف کیجیے گا، لیکن ان کی جو اصل اہمیت ہے وہ یہ کہ وہ اردو کا وہ سرمایہ جس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے وہ ہم تک پہنچا رہے ہیں، اور اس کے لیے اپنے سرمایے کو استعمال کر رہے ہیں. لوگ اپنے سرمایے سے جب اپنا کلام چھپوانا آج کل بھول چکے ہیں، ایسے وقت میں دوسرے لوگوں کا کلام اور ان کے شعری کیا میں فتوحات ہیں، اس کے علاوہ جو نثری کارنامے ہیں، انہیں آپ تک ہم تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں. یہ بڑی بات ہے. کہ عدیل زیدی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ رہتے امریکہ میں ہیں، کیا سوتے ہیوسٹن میں ہیں، لیکن خواب دیکھتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. یہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور اس بات کی قدر کرنی چاہیے، اس بات کے لیے چاہیے. عبید اللہ علیم کے بارے میں جو کچھ یہاں کہا گیا ہے ایک زمانہ خواب کا کے حوالے سے، میں اس سب کی تائید کرتا ہوں. میں ان تمام باتوں کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ معین شاداب نے جو کام کیا ہے، سلام صاحب نے جس خوبصورتی سے ان کتابوں کو چھاپا ہے، اور ان کی ٹیم نے اس کتاب ان کی کوششوں کی سراہنے ہونی چاہیے، اس کا تحسین ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم سب کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور عدیل صاحب کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ عدیل صاحب جو ہیں جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے بیچ میں رہیں اور ان کی تعداد زیادہ بڑھتی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ عدیل صاحب نے ایک ریکارڈ یہ قائم کیا ہے کہ انہوں نے جوش اور دوسرے جون ایلیا ہی کو نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی انہوں نے جگہ دی ہے اور کلام شائع کیا ہے. یہ ایک زمانہ خواب کا جو ہے یہ بھی عدیل زیدی صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے. میں اس کے لیے بھی انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ عدیل زیدی صاحب کی شاعری اور عدیل زیدی صاحب کا یہ جو اردو شاعری اور اردو زبان و ادب کے لیے ایک طرح سے مثالی رویہ ہے، وہ ہم سب کو روشنی دے گا اور ایک طرح سے ہم ان سے انسپریشن حاصل کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ.